اب ہم بات کرتے ہیں دوسری تہ نیت کے بارے میں۔ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ ایمانوئل کانٹ کہتے ہیں، قانون میں ایک شخص اس وقت قصوروار ہوتا ہے جب وہ کسی کے حقوق پامال کرتا ہے۔ اخلاقیات میں اگر وہ ایسا سوچتا بھی ہے تو وہ قصوروار ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے والدین مجھے ایک مزاحیہ قصہ شیئر کرنے پر معاف کر دیں گے، لیکن اس سے مجھے ایک نکتہ سمجھانے میں مدد ملے گی۔ گزشتہ سردیوں میں ایک دن میرے والد اور والدہ، جن کا میں اب ناموں یعنی اسٹیفن اور سانڈرا سے ذکر کروں گا، مونٹانا میں اپنے گھر سے واپس آ رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی صبح خاندان کے جوان افراد کے ساتھ برف پر پھسلنے میں گزاری تھی۔ اسٹیفن کو لگا کہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے اور گاڑی نہیں چلا سکتا، لہٰذا سانڈرا نے اسٹیئرنگ سنبھالا جبکہ وہ پچھلی سیٹ پر لیٹ گیا اور تھکن کی وجہ سے جلد ہی سو گیا۔ 2 گھنٹوں کے بعد سانڈرا کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی، لہٰذا اس نے گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کی اور اسٹیفن کو جگایا اور کہا کہ اب وہ پچھلی سیٹ پر لیٹ کر اپنی نیند پوری کرنا چاہتی ہے۔ اس نے گاڑی کے دروازے کھولے تاکہ اسٹیفن سے اپنی جگہ بدل سکے۔ اسٹیفن نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور جیسے ہی سانڈرا اسٹیفن کا دروازہ بند کر کے پیچھے جانے لگی، اسے یاد آیا کہ ان کی نئی کار میں بوقت ضرورت کار کی باڈی اوپر نیچے کرنے کی سہولت بھی ہے۔ اپنے گھٹنے کے درد کی وجہ سے اس نے اسٹیفن سے کار کی باڈی نیچے کرنے کو کہا تاکہ وہ آسانی سے کار میں سوار ہو سکے، اور اس نے دروازے بند کر دیے تاکہ وہ باڈی کو نیچے کر سکے۔ تقریباً فوراً ہی سانڈرا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گاڑی حرکت کرنے لگی تھی، یہ سوچ کر کہ اسٹیفن اسے وہیں چھوڑنے کی اداکاری کر رہا ہے، جو کہ اس کی حیث مزاح کا منطقی ثبوت تھا۔ اس نے گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اچانک گاڑی کی رفتار بڑھ گئی اور وہ سڑک کے کنارے اکیلی کھڑی رہ گئی۔ چونکہ یہ سردیوں کا موسم تھا اور اس نے سردی سے بچاؤ کے لیے سوائے تن کے کپڑوں کے کچھ نہیں پہنا ہوا تھا، سانڈرا نے سوچا کہ یہ مذاق کے لیے کوئی مناسب وقت نہیں تھا اور اسٹیفن کو یہ بات ضرور سمجھائے گی جب وہ اسے واپس لینے آئے گا۔ لیکن 10 منٹ تک سڑک کنارے اکیلے ٹھٹرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ ضرور اسٹیفن کو ایسا لگا ہوگا کہ وہ نہ صرف کار میں سوار ہو چکی ہے بلکہ پچھلی سیٹ پر سو بھی چکی ہے۔ بظاہر سانڈرا نے اسٹیفن سے کبھی بھی باڈی کو نیچے کرنے کو نہیں کہا تھا، اور جب اس نے دروازے بند ہونے کی آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ وہ اندر داخل ہو چکی ہے۔ اس کی تھکن کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے سمجھا کہ وہ کوزی کمبلوں اور تکیوں کی گرمائش میں فوراً ہی سو گئی ہے۔ چونکہ سانڈرا کو راستے میں جگہ جگہ رک کر کھانا پینا اور آرام کرنا بہت پسند ہے، اسٹیفن نے سوچا کہ اگر وہ چپ رہا تو وہ سارے راستے سوتی رہے گی اور وہ بہت آرام سے گھر پہنچ جائے گی۔ شومیئی قسمت ایک دوسری کار میں موجود ایک آدمی یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ تب اس شخص نے اپنی شہری ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے فوراً ہائی وے پٹرول کو فون کیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جلد ہی ایک پٹرول کار آ گئی اور پٹرول مین نے سانڈرا سے سارا قصہ پوچھا۔ میرا شوہر مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ یہ بات جانتا ہے، اس نے بتایا۔ گھریلو جھگڑوں کی شدت سے متشکک ہو کر اس نے پوچھا، مادام کیا آپ دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ وہ آپ کو یہاں چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ مجھے یقین ہے کہ وہ یہ سمجھا ہوگا کہ میں پچھلی سیٹ پر سو چکی ہوں۔ اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ آپ پچھلی سیٹ پر سو چکی ہیں۔ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا کہ اس نے پچھلی سیٹ پر آپ کی موجودگی کو نوٹس بھی نہیں لیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں سکون سے سو رہی ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سانڈرا کووے۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد پٹرول مین نے پوچھا،
کیا آپ کا سٹیفن کوے سے کوئی تعلق ہے؟ میں نے ایک دفعہ ان سے کلاس لی تھی، وہی تو مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ جب سانڈرا اور پٹرول مین آپس میں باتیں کر رہے تھے، اچانک سانڈرا کو یاد آیا کہ سٹیفن کے پاس میل فون بھی ہے، لہٰذا انہوں نے اسے فون کیا۔ مسٹر کوے، میں ہائی وے پٹرول کا نمائندہ بات کر رہا ہوں، آپ فوراً یہاں پہنچیں۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اس بات پر پریشان ہوتے ہوئے کہ ہائی وے پٹرول کے پاس اس کا سیل فون نمبر کہاں سے آیا، اور اس بات پر حیران ہوتے ہوئے کہ اس نے اوور سپیڈنگ تو نہیں کی، اس نے کہا ٹھیک ہے آفیسر، میرا خیال ہے کہ میں اڈا ہو فالز کے آس پاس کہیں ہوں، لیکن مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں سویا ہوا تھا۔ 10-15 منٹ پہلے میری بیوی گاڑی چلا رہی تھی، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ ہم کہاں ہیں۔ تب اس نے پچھلی سیٹ کی طرف جھانکا۔ سانڈرا اٹھو، ہائی وے پٹرول مین کا فون آیا ہے۔ ہائی وے پٹرول مین کا فون ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں۔ مسٹر کوے، پٹرول مین نے اونچی آواز میں بولتے ہوئے کہا کہ آپ کی بیوی وہاں نہیں ہے، وہ ابھی پچھلی سیٹ پر سوئی ہے۔ سٹیفن نے بے صبری سے جواب دیا، آپ انتظار کریں، میں ابھی اسے جگاتا ہوں۔ سٹیفن نے آگے ہو کر پچھلی سیٹ کو ٹٹولا اور تب اس نے دیوانگی سے کمبل اور تکیے ہٹائے۔ سانڈرا وہاں نہیں تھی۔ میری بیوی گم ہو گئی ہے، سٹیفن حیرت کے مارے بولا۔ وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھی ہے، پٹرول مین نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ؟ خیر وہ وہاں کیسے پہنچی؟ تم اسے تھوڑی دیر پہلے یہاں سڑک کنارے چھوڑ گئے تھے۔ کیا؟ اس نے قدرے تأمل سے کہا۔ تمہارا مطلب وہ گاڑی میں سوار نہیں ہوئی تھی؟ اوہ، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں حیران تھا کہ وہ اتنی خاموش کیسے ہے۔ خیر، پٹرول کار نے آخر سٹیفن کو ڈھونڈ نکالا اور وہ سب گزشتہ واقعے کو یاد کر کے خوب ہنسے۔ سٹیفن نے کہا، میرے بچوں کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا۔ پٹرول مین نے کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت کا انتظار کریں جب میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو یہ سب بتاؤں گا تو وہ بھی بے انتہا لطف اندوز ہوں گے۔ یہ تو کلاسک ہے۔ اب یہاں آپ کے لیے ایک سوال ہے، اگر آپ یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے تو کیا محسوس کرتے؟ پہلے سانڈرا کو لگا کہ سٹیفن کی نیت محض مذاق کرنے کی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سٹیفن بہت مزاحیہ ہے اور وہ پہلے بھی ایسے مذاق کرتا رہتا تھا۔ جب اسے احساس ہو گیا کہ کیا ہو چکا ہے، پھر بھی اسے لگا کہ سٹیفن یہ بات نہیں جانتا کہ وہ گاڑی میں موجود ہے، اور اسے تنگ نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نیند میں خلل پڑے۔ کیونکہ وہ اس کا کردار جانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ سکون سے سوئی رہے، اور ایسی صورتحال میں اگر اس کے علم میں ہوتا تو وہ کبھی اسے یوں بے یار و مددگار نہ چھوڑتا۔ دوسری طرف وہ شخص جس نے ہائی وے پٹرول کو فون کیا سٹیفن کو نہیں جانتا تھا، اور بظاہر اسے ایسا لگا کہ سٹیفن کی نیت سانڈرا کو اکیلا چھوڑنے کی تھی۔ کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی اپنی زندگی میں اسے چھوڑے جانے کا تجربہ ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے ہمارے معاشرے میں پھیلتی چھوڑنے، ٹھکرانے اور لڑائی جھگڑے کی روایت کا امکان نظر آیا ہو۔ اسی طرح پٹرول مین بھی سٹیفن کے کردار کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لہٰذا پہل اسے بھی ایسا ہی لگا کہ شاید اس سارے قصے میں کوئی بری نیت شامل حال تھی۔ شاید اس لیے کہ اس نے اپنی پیشہ ورانہ گھریلو لڑائی جھگڑوں کے بے شمار واقعات دیکھے اور سنے تھے، اور اس کے تجربے نے ایک ایسا حصہ تشکیل دے دیا تھا جس سے وہ ہر واقعے کو ابتدائی طور پر ایسے ہی دیکھتا تھا۔ سٹیفن کی اصل نیت کیا تھی؟ یقیناً اس کی نیت سانڈرا کو سڑک کنارے ٹھٹرنے کے لیے چھوڑ دینے کی نہیں تھی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی سانڈرا سے بات چیت نہ کرنے کی کامل نیت محض یہ تھی کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے سکون سے سونے کا موقع مل سکے، لیکن اس کے اپنے مطابق اس کی کوشش تھی کہ وہ جتنی جلدی گھر پہنچ سکے پہنچ جائے، کیونکہ اگر وہ جھاگ جاتی تو ضرور کہیں رکنے کا مطالبہ کرتی۔ اس سارے تجربے سے کچھ بہت اہم معاملات سامنے آتے ہیں۔
جن سے نیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمارا سابقہ پڑا ہے۔ نیتی مواد یہ کردار سے جنم لیتی ہے، جبکہ ہم اپنی نیت سے اپنے آپ کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ ہم دوسرے کے رویوں سے ان کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ ہم دوسروں کی نیتوں کو بھی اپنے مقرر کردہ اصولوں اور تجربات کی روشنی میں پرکھتے ہیں۔ نیت کے بارے میں ہمارا ادراک اعتماد پر گہرا اثر مرتب کرتا ہے۔ لوگ اکثر ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ وہ نتائج ہیں جو وہ ہمارے اعمال سے اخذ کرتے ہیں۔ ہمارا ان نتائج پر مستعدی سے اثر انداز ہونا انتہائی اہم ہے جو دوسرے ہماری نیتوں کے اظہار سے اخذ کرتے ہیں۔